نالج ود MMM اور دی پوڈ کاسٹ آف بک ریویوز کی اس خصوصی نشست میں خوش آمدید۔ کبھی کبھی زندگی کا سب سے بڑا سبق آپ جانتے ہیں کسی بڑی کتاب یا لیکچر میں نہیں ملتا، وہ تو بس ایک چھوٹی سی غیر متوقع ملاقات میں چھپا ہوتا ہے۔ آج ہم ایک ایسی ہی کہانی کی گہرائی میں اتریں گے، ایک ایسا واقعہ جو ہے تو صرف چند لمحوں کا، لیکن اس کی گونج وہ شاید زندگی بھر سنائی دیتی ہے۔ تو سوال یہی ہے، کیا ہم ایسے لمحوں کے لیے تیار ہوتے ہیں؟ یہ کہانی ہمیں یاد دلاتی ہے کہ گہری سے گہری حکمت اکثر بہت عام، بہت سادہ سے حالات میں ہی ملتی ہے۔ تو آئیے سفر کا آغاز کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ ایک عام سی لفٹ نے دو فوجی افسروں کی سوچ کو ہمیشہ کے لیے کیسے بدل دیا۔ تو کہانی شروع ہوتی ہے جھیلم کے ایک بس سٹاپ سے۔ دو فوجی آفیسر ہیں، ایک کرنل محمود حسن اور دوسرے ایک نوجوان کیپٹن۔ مقصد ہے راولپنڈی پہنچنا، اور ان کے ذہن میں بس ایک چھوٹی سی بحث چل رہی ہے، ایک ایسا فیصلہ جو انہیں لگ رہا تھا بہت معمولی ہے، لیکن اصل میں وہ ان کے سفر کا اور شاید زندگی کا رخ بدلنے والا تھا۔ تو وہ دونوں اس کشمکش میں تھے کہ بھئی آرام دہ AC والی بس میں سفر کریں یا پیسے بچا کر عام بس میں بیٹھ جائیں کہ اچانک ایک چمکتی ہوئی کالی مرسیڈیز ان کے پاس آ کر رکی۔ اب یہ کوئی عام گاڑی نہیں تھی، اس کی نمبر پلیٹ چیخ چیخ کر بتا رہی تھی کہ اس کا تعلق منگلا ڈویژن کے کسی بہت بڑے افسر سے ہے۔ گاڑی کا شیشہ نیچے ہوتا ہے اور ڈرائیور پوچھتا ہے، صاحب راولپنڈی جا رہے ہیں تو آ جائیں۔ اب یہ پیشکش ایسی تھی کہ بس کیا کہنے، جیسے کسی نے ان کے دل کی بات سن لی ہو۔ وہی محاورہ صادق آیا کہ اندھا کیا چاہے، دو آنکھیں۔ انہوں نے ایک لمحہ بھی ضائع نہیں کیا اور فوراً پچھلی سیٹ پر جا کر بیٹھ گئے۔ تو جناب سفر شروع ہوا۔ گاڑی کی ٹھنڈک اور آرام دہ سیٹوں پر بیٹھ کر دونوں افسر بالکل بے فکر ہو گئے۔ ہنسی مذاق شروع ہو گیا، لطیفے چلنے لگے۔ انہیں اس بات کا ذرا سا بھی اندازہ نہیں تھا کہ یہ پرسکون سفر ان کی زندگی کا ایک بہت بڑا امتحان بننے جا رہا ہے۔ اسی بے تکلفی میں کیپٹن صاحب نے ڈرائیور کو مخاطب کیا، استاد۔ کوئی رفیع کے گانے شانے لگا۔ یہ ایک لفظ استاد ان کے ذہن میں جو ایک فرق تھا نا، اس کو بالکل واضح کر رہا تھا کہ بھئی ہم افسر ہیں اور یہ جو گاڑی چلا رہا ہے یہ تو بس ایک ڈرائیور ہے۔ اچھا، اب یہاں سے کہانی میں ایک عجیب سا تناؤ پیدا ہونا شروع ہوتا ہے۔ ایک طرف تو یہ دونوں نوجوان آفیسر ہیں جو کھل کر ہنسی مذاق کر رہے ہیں، خاص طور پر اپنے سینئر افسران پر جھکتے کس رہے ہیں، اور دوسری طرف ہے وہ ڈرائیور جو ان کی ہر بات پر صرف ایک ہلکی سی، بہت ہی پراسرار سی مسکراہٹ دیتا ہے اور بس خاموش رہتا ہے۔ یہ سوال اب صرف ان افسروں کے ذہن میں نہیں بلکہ ہم سب کے ذہن میں گونج رہا ہے۔ آخر یہ ڈرائیور اتنا چپ کیوں ہے؟ کیا وہ بس شرمیلا ہے یا اس کی خاموشی کے پیچھے کوئی گہری وجہ چھپی ہے؟ ہر گزرتے کلومیٹر کے ساتھ یہ پراسراریت اور گہری ہوتی جا رہی تھی۔ خیر، گاڑی راولپنڈی مال روڈ پر پہنچ گئی۔ اب کہانی اپنے عروج، اپنے کلائمیکس کی طرف بڑھ رہی ہے۔ ڈرائیور بڑی شائستگی سے کہتا ہے، جناب میں آفیسرز کلب جا رہا ہوں، اگر آپ چائے پیئیں تو آپ کو وہیں اتار دوں؟ دونوں افسروں نے خوشی خوشی ہاں کر دی۔ ذرا اس منظر کو تصور میں لائیے۔ گاڑی کلب کے گیٹ پر رکتی ہے۔ ایک سنتری دوڑتا ہوا آتا ہے، مگر وہ پچھلے دروازے کی طرف نہیں بلکہ ڈرائیور کے دروازے کی طرف جاتا ہے۔ ایک کڑک سلیوٹ مارتا ہے اور دروازہ کھول کر کہتا ہے، ویلکم سر۔ کیپٹن صاحب، جو شاید اسے کوئی غلط فہمی سمجھ رہے تھے، فوراً بول پڑے، ارے جوان، کسے سیلیوٹ مار رہے ہو؟ آفیسر تو ہم ہیں۔ اور پھر وہ لمحہ آیا جب سارا بھرم ٹوٹ گیا۔ وہ شخص جسے وہ ڈرائیور سمجھ رہے تھے گاڑی سے باہر نکلا، پیچھے مڑا اور نہایت سکون سے اپنا تعارف کروایا، جنٹلمین، میں میجر جنرل شمس الرحمان کلو ہوں، GOC منگلا ڈویژن۔ ایک لمحے کے لیے جیسے وقت رک گیا تھا۔ یہ جملہ گویا کاٹو تو لہو نہیں ان دونوں افسروں کی حالت بیان کرنے کے لیے کافی ہے۔ ان کے چہروں پر ہوائیاں اڑنے لگیں اور دماغ کی اسکرین پر وہ پورے راستے سنائے گئے لطیفیں، سینئرز پر کی گئی جگتیں، اپنا وہ بے تکلف رویہ، سب کچھ ایک فلم کی طرح چلنے لگا۔ تو یہ کہانی صرف ایک واقعہ نہیں ہے، یہ انسانی نفسیات، ہمارے رویوں اور ہماری ججمنٹس پر ایک بہت گہرا تبصرہ ہے۔ آئیے اب کہانی سے تھوڑا آگے بڑھتے ہیں اور اس میں چھپے ہوئے گہرے اسباق کا تجزیہ کرتے ہیں۔ دیکھیے، یہ کہانی ہمیں سکھاتی ہے کہ حقیقی بڑائی عہدے میں نہیں بلکہ کردار میں ہوتی ہے۔
جنرل کولو کی وہ خاموشی، ان کی وہ عاجزی، ان کے عہدے سے کہیں زیادہ طاقتور تھیں، اور یہ ہمیں یہ بھی سکھاتی ہے کہ ہم کتنی آسانی سے چیزوں کو صرف ظاہری طور پر دیکھ کر غلط نتیجے پر پہنچ جاتے ہیں۔ اب ذرا اس بات پر غور کرتے ہیں کہ آخر یہ سادہ سا واقعہ اتنا اثر انگیز اور اتنا یادگار کیسے بن گیا؟ اس کا سارا کریڈٹ جاتا ہے مصنف کے لکھنے کے انداز کو، ان کی بیانیہ کی تکنیک کو۔ ادب میں اسے کہتے ہیں سچویشنل آئرنی، یعنی حالات کی ستم ظریفی۔ اس کہانی کی پوری عمارت اسی ٹیکنیک پر کھڑی ہے۔ جو افسر سوچ رہے تھے اور جو حقیقت تھی، اس میں زمین آسمان کا فرق تھا۔ وہ جس سے راستے بھر استاد سمجھتے رہے، وہ دراصل زندگی کا سب سے بڑا سبق سکھانے والا استاد نکلا۔ یہی اس کہانی کی اصل خوبصورتی ہے۔ کہانی کا فرسٹ پرسن میں ہونا ہمیں سیدھا راوی کی جگہ پر کھڑا کر دیتا ہے۔ ہم اس کی حیرت، اس کی شرمندگی کو خود محسوس کرتے ہیں، اور مصنف نے جس کمال سے آخر تک سسپینس برقرار رکھا وہ واقعی قابل تعریف ہے۔ معلومات کو آہستہ آہستہ کھولا گیا تاکہ تجسس بنا رہے۔ اصل سبق جنرل کا تعارف نہیں تھا، نہیں، اصل سبق تو اس تعارف کے بعد ان کا رویہ تھا۔ انہوں نے ڈانٹا نہیں، کوئی لیکچر نہیں دیا، شرمندہ نہیں کیا، بلکہ مسکرا کر چائے کی دعوت دی۔ یہ عمل، یہ ایک جملہ ان کی عظمت اور ان کے کردار کی گہرائی کو ظاہر کرتا ہے۔ تو اس پوری کہانی سے ہم کیا سیکھ سکتے ہیں، اور یہ آج بھی اتنی متعلقہ کیوں ہے؟ آئیے اس جائزے کے آخری حصے میں اس پر بات کرتے ہیں، اور آپ سب کو دعوت دیتے ہیں کہ علم کے سفر میں ہمارے ساتھ شامل ہوں۔ یہ اس کہانی کا بہترین خلاصہ ہو سکتا ہے۔ یہ صرف ایک واقعہ نہیں ہے، یہ ایک آئینہ ہے جو ہمیں اپنے رویوں، اپنی ججمنٹس پر غور کرنے پر مجبور کرتا ہے۔ یہ ادب کی طاقت کا ایک چھوٹا سا نمونہ ہے کہ کیسے ایک مختصر سی تحریر انسان پر گہرے اثرات چھوڑ سکتی ہے۔ اگر آپ کو ایسی ہی گہری اور سوچنے پر مجبور کر دینے والی کہانیاں پسند ہیں تو محمد منتظر مہدی کے پلیٹ فارم نالج ود MMM سے ضرور جڑیں۔ آپ یوٹیوب پر ہمیں سبسکرائب کر سکتے ہیں۔ ہمارے واٹس ایپ گروپ کا حصہ بننے کے لیے 0349226647 پر رابطہ کر سکتے ہیں، اور ہمارے بلاگ سے مزید علمی مواد بھی حاصل کر سکتے ہیں۔ آپ کی سہولت کے لیے ان تمام پلیٹ فارمز کے لنکس اور تفصیلات ڈسکرپشن میں دے دی گئی ہیں۔ یہ خلاصہ اور جائزہ محمد منتظر مہدی، فاؤنڈر آف نالج ود MMM کی تحقیق اور پیشکش ہے، جو سوشل میڈیا پلیٹ فارمز خصوصاً یوٹیوب، واٹس ایپ اور بلاگ پر درجنوں کہانیوں اور کتابوں کے دلچسپ معلوماتی اور علمی مواد شیئر کرتے ہیں، جبکہ واٹس ایپ اور فیس بک پر نالج ود MMM کے نام سے گروپ سیریز چلا رہے ہیں۔ نالج ود MMM محمد منتظر مہدی کی زیر نگرانی یہ پلیٹ فارم علم، ادب، تاریخ، سائنس اور فکری موضوعات پر گہرے اور بامقصد مواد کے لیے وقف ہے۔ اس علمی سفر میں ہمارے ساتھ شامل ہونے کا بہت بہت شکریہ۔